کیا آپ کو کریڈٹ کارڈ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ کریڈٹ کارڈ کس طرح آپ کے دماغ پر قابو پا لیتے ہیں؟ آپ کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کرتے وقت زیادہ چیزیں کیوں خریدتے ہیں؟ اگر آپ کریڈٹ کارڈ کا بل باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں تو کیا پھر بھی یہ آپ کے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے وقت دماغ کو آخر ہو کیا جاتا ہے؟ کریڈٹ کارڈ کا چسکا کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس کے نشے کی لت کیوں لگ جاتی ہے اور کیا اس سے چھٹکارا ممکن ہے؟ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے کس طرح آپ کے دماغ سے کھیلا جا رہا ہے؟ کریڈٹ کارڈز کا ریوارڈ سسٹم دماغ میں کون سی تبدیلی لاتا ہے؟ کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کے وقت دماغ کون سا ہارمون خارج کرتا ہے؟ یہ ہارمون کیا کرتا ہے؟ کیش اور کریڈٹ کارڈ سے خریداری، کیا دونوں وقت دماغ کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے؟ اگر آپ نے تمام پیمنٹس وقت پر کی، سود نہیں چڑھا، تو کیا پھر بھی بینک کو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کرتے ہیں شروع ویڈیو اور جانتے ہیں ان سوالوں کے جواب۔ یہ بات تو ہمیں عرصہ دراز سے پتا ہے کہ کریڈٹ کارڈز ہمیں زیادہ خرچ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، مگر سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک نئی ریسرچ نے یہ سب کھول کھول کر بیان کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ریسرچ میں حصہ لینے والے لوگوں کی برین ایکٹیویٹی کو MRI اسکین کے ذریعے مانیٹر کیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے کریڈٹ کارڈز کا بل باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ ہر شخص کو 3 مختلف سیشنز میں روزمرہ استعمال کی 84 چیزیں دکھائی گئیں۔ 42 پروڈکٹس کیش سے جبکہ 42 ہی کریڈٹ کارڈ سے خریدنے کا کہا گیا۔ تمام پروڈکٹس کی قیمت $50 سے زیادہ نہیں تھی۔ اب پوچھا گیا کہ کیا آپ ہر پروڈکٹ کو اس کی بتائی گئی قیمت پر خریدیں گے؟ یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ بس پھر کیا تھا؟ کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کرنے والے زیادہ خریداری کرنے لگے اور زیادہ مہنگی چیزیں خریدنے لگے۔ MRI اسکین نے دکھایا کہ جب یہ لوگ کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کر رہے تھے تب ان کے دماغ کا ریوارڈ سسٹم کا حصہ سٹری ایٹم ایکٹیویٹ ہو گیا۔ سٹری ایٹم ایک خاص قسم کا ہارمون ڈوپامائن خارج کرتا ہے۔ ڈوپامائن خوشی اور نشے کا ہارمون ہے۔ یوں کریڈٹ کارڈز کے تمام ریوارڈز نے انسانی دماغ کے ریوارڈ سسٹم کا بٹن آن کر دیا اور خوب شاپنگ کی گئی۔ اس تحقیق میں ثابت ہوا کہ کریڈٹ کارڈز نہ صرف ہمیں زیادہ خریداری کرنے سے نہیں روکتے بلکہ اس کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ خریداری بھی کرتے اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ دراصل جب کریڈٹ کارڈ سے کچھ خریدا جاتا ہے تو ہم اپنی جیب سے فوراً کچھ خرچ نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے ہمارا ہاتھ نہیں رکتا۔ چونکہ ہم ادھار پر مال اٹھا رہے ہوتے ہیں اس لیے کتنی خریداری کر لی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس ریسرچ میں کریڈٹ کارڈ اور کیش سے شاپنگ کرنے والوں کی برین ایکٹیویٹی یا دماغی سرگرمی میں فرق پایا گیا۔ فرق یہ تھا کہ کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کرنے والوں کا دماغ کہہ رہا تھا یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، جبکہ کیش سے شاپنگ کرنے والوں کے دماغ میں ایسا کچھ نہیں چل رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرنے والے لوگوں نے جیسے ہی اپنی من پسند پروڈکٹ کو دیکھا تو ان کے دماغ میں موجود نیورونز یا عصبی خلیوں کا نیٹ ورک متحرک ہو گیا۔ اسے انعامات یا ریوارڈز نے اپنے چکر میں پھنسا لیا، یا یوں کہیں کہ اسے ریوارڈز کے نشے کی لت پڑ گئی، اور پھر اس نے ان لوگوں کو بے دھڑک زیادہ سے زیادہ خریداری پر مجبور کر دیا۔ لیکن کیش سے خریداری کرنے والے لوگوں کے دماغ میں یہ فطور نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پیسوں پر دھیان دینے کے بجائے ریوارڈ سے لطف لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ برین ایکٹیویٹی میں بھی اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ کارڈ کون سا استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ ایسے کہ صرف ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال کیے جانے والے کارڈ سے انسانی دماغ کی سرگرمی اس سے مختلف ہوگی جو اس کارڈ سے پیدا ہوئی جو ریسٹورنٹس یا سفر کی ادائیگیوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی دونوں کارڈز خریداری کی مختلف بھوک پیدا کرتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ پیدا ضرور کرتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ یہ سب کچھ جان چکے ہیں۔ اب آپ اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں، اور ہاں، ریسرچرز کا بھی یہی کہنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔